لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کو تمام طلباء طالبات کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ذوالحجۃ الحرام کا جو مہینہ ہے وہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ اس مہینے میں مسلمان جو ہیں وہ صاحب استطاعت ہوتے ہوئے حج کرتے ہیں، تو آج انشاءاللہ البرونی اسکول سسٹر کی طرف سے آپ کو حج کا مکمل ایک طریقہ بتایا جائے گا، تو آپ لوگوں نے بہت غور کے ساتھ اس کو سمجھنا ہے۔ تو ہم نے وہاں پہ اپنے ایئرپلین سے جہاں ہم نے لینڈ کرنا ہے وہاں پہ ہم نے احرام باندھنا ہے۔ پاکستان والوں کا جو احرام باندھنے کا ہے وہ ہمارا راستے میں نکات آتا ہے، اس لیے ہم لوگ راستے میں احرام کو نہیں باندھ سکتے، ہم لوگ یہاں سے باندھ کے جائیں گے۔ میقات سے سیدھا یعنی جہاں سے احرام باندھنا ہے اس سے سیدھا ہم نے کعبہ شریف میں جانا ہے، وہاں جا کے ہم نے عمرہ کرنا ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے 8 ذوالحجۃ الحرام کو منا میں جانا ہے، وہاں جانے کے بعد اس کے بعد ہم نے 9 ذوالحجۃ الحرام کو میدان عرفات میں جانا ہے، وہاں ہم نے ظہر اور عصر کے درمیان وہاں سے نکلنا ہے منا سے۔ ظہر اور عصر کی نماز ہم نے میدان عرفات میں جا کے اکٹھی پڑھنی ہے۔ پھر وہاں سے ہم لوگوں نے مغرب کے بعد جیسے ہی مغرب کی اذان ہوگی ہم لوگوں نے وہاں سے ہم لوگوں نے مزدلفہ کی طرف چلے جانا ہے۔ مزدلفہ میں جا کے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ عصر اور مغرب کی نماز جو ہے وہ اکٹھی پڑھنی ہے۔ مزدلفہ میں جا کے ہم لوگوں نے وہاں پہ قیام کرنا ہے، پوری رات ہم نے وہاں پہ گزارنی ہے۔ 10 ذوالحجۃ الحرام کو ہم نے مزدلفہ سے وہاں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم نے مشعل الحرام میں جانا ہے، وہاں پہ یہ ایک پہاڑی کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وہاں ایک مسجد کا نام ہے مشعل حرام ہے، وہاں پہ ہم نے جا کے دعا مانگنی ہے قبلہ کھڑے ہو کر۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے جیسے ہی طلوع آفتاب ہوتے ہی ہم نے منا کی طرف چلے جانا ہے۔ منا اور مشعل حرام اور منا کے درمیان ایک وادی میسر ہے جہاں آقا علیہ السلام نے رکنے سے منع فرمایا، آپ نے وہاں رکے بغیر تیزی سے گزر جانا ہے۔ اس کے بعد طلوع آفتاب کے بعد جب ہم لوگوں نے منا میں پہنچا، طلوع آفتاب کے بعد منا میں 3 پلرز ہیں جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے 3 بار ہلایا تھا، وہاں پہ ہم نے عقبہ اولا پہ کنکر مارنے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ منا میں جانا ہے، قربانی دینی ہے۔ قربانی جو ہے اب وہاں پہ سلسلہ پہلے کیسا ہوتا تھا کہ وہاں پہ جانور دیا جاتا تھا، قربانی ہوتی تھی، لیکن اب وہاں پہ پیسے جمع کروائے جاتے ہیں۔ جب قربانی ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے منا سے ڈائریکٹلی ہم نے مکہ آنا ہے، طواف اضافہ کرنا ہے۔ ہر چکر میں ہم لوگوں نے جو ہے وہ تلبیہ، پورے حج کے دوران ہم لوگوں نے تلبیہ پڑھا ہے، اور تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہر چکر میں ہم نے جو ہے چکر ہمارا جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوگا، باب رحمت سے شروع ہوتا ہوا پورے کعبہ شریف کا طواف کر کے ہمارا یہاں پہ آ کے ایک چکر مکمل ہوگا۔ ہم نے 7 چکر لگانے ہیں اور تلبیہ پڑھتے ہوئے لگانے ہیں، اور یہاں پہ ہر چکر کے ایک چکر مکمل ہونے کے بعد حجر اسود کو ہم نے استلام کرنا ہے۔ اگر تو استطاعت رکھتے ہوئے ہم حجر اسود کو بوسہ دے سکتے ہیں تو بوسہ دینا ہے، ورنہ ہم نے دور سے سلام کا اشارہ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے صفا مروہ چلے جانا ہے۔ صفا مروہ کے درمیان جو ہے وہ ہم نے 7 چکر لگانے ہیں۔ یہ جو ہے ہمیں اماں ہاجرہ کی یاد دلاتا ہے کہ جب انہوں نے حضرت جنگل میں تھی تو وہاں پہ پانی موجود نہ تھا، انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے انہوں نے صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں پہ پانی روانہ ہوا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے صفا مروہ سے ڈائریکٹ صفا مروہ جو ہے وہ مکہ کی حدود میں، مکہ سے ہم لوگوں نے سیدھا منا کی طرف جانا ہے، ایام تشریق وہاں گزارنے ہیں۔ اب ایام تشریق کون سے ہیں؟ 10 ذوالحجۃ الحرام تک تو ہو گیا۔ اب مکہ سے ہم لوگوں نے منا کی طرف جانا ہے، ایام تشریق وہاں گزارنے ہیں۔ ایام تشریق کیا ہے؟ 3 دن ہے، 11 ذوالحجۃ الحرام، 12
روزانہ ہم نے زوال کے بعد زمرہ، عقبہ، اولا، ثانیہ اور اخرا، وہاں پہ ہم نے 7 کنکر مارے ہیں. اب یہ وہی 3 پلر ہیں جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے ورگلایا تھا. اس کے بعد ہم لوگوں نے 3 دن وہاں قیام کرنے کے بعد ہم لوگوں نے واپس مکہ آنا ہے. مکہ آ کے ہم لوگوں نے طواف وداع کرنا ہے اور پھر احرام کی پابندیوں سے آزاد ہونا ہے.